السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وقال اللہ تعالی وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ ہمارے دین میں اس بات کی طرف بہت توجہ دلائی گئی ہے کہ جب انسان اپنے کسی دوست کا انتخاب کرے تو بہت دھیان سے کرے، کیونکہ یہ دوست جو ہوتا ہے وہ انگلش میں کہتے ہیں میک یا بریک کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث میں بیان فرمایا کہ المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل۔ ہر شخص اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، یعنی اس کے طریقے پر ہوتا ہے۔ ہر ایک کو چاہیے کہ وہ دیکھ لے اس کا خلیل کون ہے، اس کا قریبی دوست کون ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورۃ الفرقان میں قیامت کے دن کا ایک منظر پیش کرتے ہیں کہ وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ اس دن جو ظالم ہوں گے، اور قیامت والے دن ظالم کون ہوں گے؟ قیامت والے دن ظالم وہ ہوں گے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہوگا، اور اپنے اوپر ظلم کرنے سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے گناہ کیا ہوگا، انہوں نے شرک کیا ہوگا۔ وہ اپنے ہاتھوں کو، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ، اس دن عَلَى يَدَيْهِ، ظالم اپنے ہاتھوں کو چبائیں گے۔ انسان اپنے ہاتھوں کو کب چباتا ہے؟ جب انسان بالکل بے بس محسوس کرتا ہے، پچھتاوا ہوتا ہے اس کو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس دن وہ اپنے ہاتھوں کو چبائیں گے، اور ہاتھوں کو چباتے ہوئے کہیں گے یا لیتنی، کاش اتخذت مع رسولی سبیلا، کاش میں رسول کے راستے کو پکڑ لیتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میری شامت میں اس کو اپنا دوست نہ بناتا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، یقیناً اس نے مجھے صحیح راستے سے ہٹا دیا اس کے بعد کہ وہ صحیح راستہ مجھے نظر آ چکا تھا، اللہ کی ہدایت آ چکی تھی۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور شیطان تو ہے ہی انسان کے لیے اس کو ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے۔ یہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوست کے بارے میں اس لیے بیان فرما رہے ہیں کہ دوست انسان کے بہت قریب ہوتا ہے، اس کا اثر اتنا گہرا ہوتا ہے، اتنا گہرا ہوتا ہے کہ خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے۔ وہ حدیث بھی آپ نے سنی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک شخص اگر کسی خوشبو والے کی دکان پر جاتا ہے تو خوشبو نہ بھی خریدے تو اپنے ساتھ کیا لے کر آتا ہے؟ خوشبو لے کر آتا ہے۔ اس کے کپڑوں میں اس کے پاس سے مہک آ رہی ہوتی ہے۔ اور اسی کے متضاد مثال تو آپ سوچیے کہ اگر دوست کا، ظاہر بات ہے دوست 6 گھنٹے 8 گھنٹے 10 گھنٹے آپ کے ساتھ ہوگا اور کیا ہوگا، تو دوست کا اگر یہ حال ہے کہ دوست انسان کی زندگی پہ اس طرح اثر انداز ہوتا ہے تو اس کا کسی بھی انسان کی شوہر یا بیوی اس کے لیے کتنی اہمیت ہوگی، وہ اس پہ کتنا اثر انداز ہوتا ہوگا یا ہوتی ہوگی۔ دوست تو پھر رات کو اپنے گھر چلا جاتا ہے، شوہر بیوی تو ایک گھر میں سوتے ہیں، غصے میں خوشی میں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، ایک دوسرے کے غم اور خوشی میں ہر وقت ساتھ ہوتے ہیں، احساسات خیالات سب کے ایک دوسرے کے گواہ اور شاہد ہوتے ہیں اور متاثر ہوتے ہیں۔ تو ان دونوں کا اتنا گہرا تعلق ہوتا ہے کہ دوست تو دور، اس کا کوئی موازنہ ہی نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں یہ بیان فرماتے ہیں کہ اچھے شوہر یا اچھی بیوی کا ایک دوسرے پہ کیا اثرات ہوتے ہیں؟ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، بری عورتیں برے مردوں کے لیے اور برے مرد بری عورتوں کے لیے، والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، اور اچھی عورتیں اچھے مردوں کے لیے اور اچھے مرد اچھی عورتوں کے لیے، یعنی دونوں ایک دوسرے کے بالکل یعنی ایک جیسے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس شخص سے آپ شادی کریں گے آپ اس حساب سے شادی کریں گے جیسے آپ ہوں گے۔ اگر آپ اچھے ہوں گے تو اچھے لوگ پسند آئیں گے آپ کو، آپ برے ہوں گے تو برے لوگ پسند آئیں گے۔ مسئلہ ایک اور یہاں پڑ جاتا ہے کہ اچھے اور برے کی تعریف کیا ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے اچھے وہ ہیں جن کا خاندان اچھا ہو، جن کا گھر بڑا ہو، جن کے پاس مال بہت ہو،
جہیز بڑا آ جائے، بہت اچھے لوگ ہیں جی. کچھ کے لیے نہیں ہوتی اچھائی، کچھ کے لیے اچھائی یہ ہوتی ہے کہ یہ سب چیزیں اپنی جگہ، لیکن یہ بتاؤ کہ وہ بندہ جس کے گھر سے آپ کی بیٹی کا رشتہ آیا ہے، ان کے گھر میں کمائی حرام کی آتی ہے حلال کی؟ کوئی بینک میں کام تو نہیں کرتا. ابھی ایک صاحب آئے میرے پاس، وہ تو بیٹی لا رہے تھے. تو آج کل جو شادی کا سیزن ہے تو میں ذرا اس موضوع پہ زیادہ بات کر رہا ہوں. تو میں نے ابھی جمعے کا خطبہ بھی اسی موضوع پہ دیا تھا، تقریباً ملتے جلتا. تو صاحب بھائی کہنے لگے جی میری بچہ چاہتا ہے ایک جگہ شادی کرنا، ہم دیکھ آئے، لڑکی تو بھلی ہے لیکن اس کا باپ بینک میں کام کرتا، کیا کریں؟ ابھی کنسرن ہے نا، ایک فکر ہے کہ گھر میں کمائی حرام کی تو نہیں آ رہی ہے. اسی طرح اچھے لوگوں کی تعریف، اچھے لوگ جن کو ہمارا دین اچھا کہتا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ جس کا رشتہ آئے اس لڑکے کے بارے میں پوچھے کہ بھائی یہ نماز کہاں پڑھتا ہے، یہ فجر کی نماز کہاں پڑھتا ہے. اس کے محلے میں جا کر چیک کریں پڑھتا ہے نہیں پڑھتا، یہ قرآن پڑھتا ہے، کتنا قرآن پڑھا ہوا ہے، باقاعدگی سے پڑھتا ہے، کوئی قرآنی کورس، کوئی دین کا کورس کیا ہوا ہے، کرتا ہے. یہ اچھائی کی تعریف کچھ لوگوں کے لیے، اور یہی ہمارے دین کی اچھائی کی تعریف ہے. تو جب کہیں سے رشتہ آئے گا تو انسان ایسی جگہ اپنا رشتہ کرتا ہے جیسا وہ خود ہوتا ہے. جس کا زندگی کا معیار ہوگا کامیابی کا، اچھائی کا، وہ اس معیار کے مطابق دیکھے گا. تو ایک بات تو یہ کہ انسان اچھے لوگوں کو پسند کرتے ہیں، برے لوگوں کو پسند کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے قانون بتا دیا. اور کیوں بتایا؟ اس لیے کیونکہ ایک دوسرے سے ان کی طبیعت ملتی ہے. اب یا تو معاملہ یہ ہے کہ بھئی شادی کرنی ہے تو اب شادی کے وقت کرنی ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ اتنی توفیق و سمجھ دے دے تو یہ دیکھ لیں. لیکن اگر ہو گئی ہے تو اب تو بڑا مسئلہ ہے، اب ذرا زیادہ محنت کرنی پڑے گی، زیادہ خیال کرنا پڑے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اب ان کا فائدہ و نقصان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایسے جوڑوں کا ذکر فرمایا، زکریا علیہ السلام کا ذکر فرمایا. اللہ تعالیٰ نے ان کی بیوی کے بارے میں فرمایا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات. وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اس ریس میں لگے ہوتے تھے کہ کون نیکی میں آگے بڑھے گا. یہ نہیں کہ ایک کو پچھاڑ کے اس کو سونے دو، میں اٹھاتی نہیں اس کو، میں آج تہجد پڑھ لیتی ہوں، اس کی فجر بھی جانے دو، میں پڑھ لیتی ہوں. یہ نہیں، بلکہ دونوں شوہر بیوی اس کوشش میں ہے کہ نیکی میں ہم بڑھ جائیں، نیکی میں ہم بڑھ جائیں. دونوں کی ریس لگی ہے، ایک دوسرے کو بڑھائیں. اور وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، اور وہ دونوں اللہ تعالیٰ کا دلوں میں، ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف بھی ہے. وہ اللہ کو پکارتے ہیں تو خوف کے ساتھ بھی پکارتے ہیں، امید کے ساتھ بھی پکارتے ہیں. تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ دونوں، زکریا علیہ السلام بھی اور ان کی بیوی بھی. تو دیکھیں شوہر اچھا یا بیوی اچھی تو اس پہ اثر آئے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، یعنی دعا فرمائی، رحم اللہ رجلا، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم کرے، قام من اللیل، جو رات کے وقت اٹھتا ہے، وایقظ امرأتہ، اپنی بیوی کو اٹھاتا ہے، فإن ابت، اگر وہ اٹھنے میں تھوڑی سی مشکل کرتی ہے، نضح فی وجہ الماء، اس کے چہرے پہ پانی کی چھینٹیں پھینکتا ہے کہ اٹھ جاؤ، 2 رکعت پڑھ لو، اللہ سے دعا کر لو، تہجد کا وقت ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے لیے دعا فرمائی، رحم اللہ امرأۃ قامت من اللیل، اللہ تعالیٰ اس عورت پر رحم فرمائے جو رات کے وقت اٹھتی ہے، وصلت، اور قیام کرتی ہے، نماز پڑھتی ہے، وایقظت زوجہا، اور اپنے شوہر کو اٹھاتی ہے، فإن ابا، اور اگر وہ نخرے کرتا ہے، مشکل کرتا ہے، نضحت فی وجہہ الماء، اس کے چہرے پہ چھینٹے مار کے اٹھاتی ہے. تھوڑی دیر اٹھ جائیں، ابھی 10 منٹ رہ گئے، دعا کر لیجئے، 2 رکعت پڑھ لیجئے. یہ شوہر بیوی اگر ایسے ہوں تو کتنی خوشی کی بات ہے، نور علی نور ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر شوہر بیوی اچھے ہوتے ہیں تو یہ اثرات آتے ہیں ایک دوسرے پہ. اس کے مقابلے میں اگر شوہر بیوی برے ہوں تو کوئی مجھے مثال بتا سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے ایسے شوہر بیوی کا قرآن میں ذکر کیا ہو؟ اماں پارے میں، اماں پارے کے آخری پاؤں میں، آخری ربو میں ہے سورۃ اللہب، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. پھر آگے وامرأتہ حمالۃ الحطب، ابو لہب بھی ایسا اور اس کی بیوی ام جمیل بھی ایسی. وہ دونوں میاں اور بیوی مل کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو تنگ کرتے تھے. اور ام جمیل کے بارے میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے نکلتے تو راستے میں وہ کچرا پھینکتی تھی، ان کے لیے کانٹے جھاڑیاں ڈال دیتی تھی کہ وہ نماز کے لیے نہ جا سکیں. وہ شوہر بیوی نیکی میں ایک ساتھ نہیں تھے،
کیونکہ شوہر بیوی دونوں برے تھے، دونوں برائیوں میں ساتھ تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ یہ سارے باتیں، سارے واقعات ہمیں کیوں سنا رہے ہیں؟ اس لیے سنا رہے ہیں کہ ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر اچھی بیوی اچھا شوہر ہوگا تو اس کا اثر بھی اچھا اور برا ہوگا اس کی بیوی کے اوپر، شوہر کے اوپر. اور اگر شوہر یا بیوی بری ہوگی تو اس کا اثر بھی برا ہوگا اس کے شوہر یا بیوی کے اوپر. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ ایسا ہوگا. عام اصول تو یہی ہے، ہمیں بھی جب کبھی شادی کرنی ہو تو اسی اصول کو مد نظر رکھنا ہوگا. لیکن اگر کسی کا شوہر اچھا ہو، بیوی اچھی نہ ہو، یا بیوی اچھی ہو شوہر اچھا نہ ہو، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کہے جی اللہ کے پاس جا کے اللہ میں کیا کرتی، میرا شوہر ایسا تھا لہٰذا میں نیکی نہ کر سکی. ایسا نہیں ہے. ایکسیپشنز ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایسی مثالیں بھی قرآن میں دی ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ضرب اللہ مثل للذین کفروا. اللہ تعالیٰ بیان مثال فرماتے ہیں لوگوں کے لیے، للذین کفروا، مثال بیان کرتے ہیں کفر لوگوں نے کفر کیا. امرأۃ نوح و امرأۃ لوط، نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی. کانتا تحت عبدین من عبادنا الصالحین، وہ دونوں ہمارے نیک بندوں کے نکاح کے اندر تھیں. فخانتاہما، پر ان دونوں نے خیانت کی. اچھا، نبیوں کی بیوی کے بارے میں معاذ اللہ ہم کبھی اس خیانت کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ جو اللہ نہ کرے ان کی نسل جس سے ڈسٹرب ہوتی ہو. وہ خیانت نہیں، بلکہ نوح علیہ السلام کی بیوی خیانت یہ کرتی تھی اگر کوئی ایمان لے آتا تھا تو قوم کو جا کر بتاتی تھی یہ شخص ایمان لے آیا، تاکہ وہ قوم اس شخص کے پیچھے پڑ کے اس کو ایمان سے دور کر دے. اور لوط علیہ السلام کی بیوی نے کیا خیانت کی کہ جب لوط علیہ السلام کے گھر میں فرشتے آئے خوبصورت نوجوان مردوں کی شکل میں، تو جا کر انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں کو بتایا کہ ہمارے گھر میں خوبصورت مرد آئے ہوئے، کیونکہ ان کی قوم اس بیماری کے اندر مبتلا تھی. یہ خیانت تھی ان دونوں کی. تو آپ دیکھیے نوح علیہ السلام، آپ دیکھیے لوط علیہ السلام، دونوں کی بیویاں بری تھی. اس کا مطلب تھوڑی کہ شوہر کہتے ہیں ہم کیا کریں، ہماری بیوی بری تھی لہٰذا اثرات برے ہو گئے. نہیں، اگر اللہ نہ کرے گھر کے اندر یہ مسئلہ ہے تو پھر سب سے پہلے تو اخلاق سے، محبت سے، دعاؤں سے اپنی بیوی کے لیے اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگیں، اس کا دل جیتنے کی کوشش کریں، اس کو اچھی راہ پر لے کر آئیں. لیکن اگر کسی وجہ سے معاملہ نہیں ہو پا رہا تو اس کا معنی ہی نہیں انسان ہاتھ چھوڑ کے بیٹھ جائے. وہ اپنی نیکی تو کرے، اپنی ذمہ داریاں تو ادا کرے. اور بالکل اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں اس دنیا میں جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے سامنے ربوبیت کا دعویٰ کیا، بدترین انسان، پوری قوم کو قتل کر دیا، کون؟ فرعون. اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ضرب اللہ مثل للذین آمنوا. اللہ تعالیٰ مثال بیان فرماتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے کر آئے. امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی کی. اذ قالت ربی، اور جب انہوں نے کہا اپنے رب سے اے میرے رب، ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اللہ اپنے گھر کے پاس میرے لیے جنت میں گھر بنا دے. ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین، اور اے اللہ مجھے فرعون سے اور اس کے بدعمالیوں سے اور اس ظالم قوم سے نجات دے دے. اب دیکھیں فرعون کے گھر میں رہ رہی ہیں آسیہ سلام علیہا، ایک اپنے ایمان کو بچایا، اپنے اعمال کو بچایا، اپنے رب سے تعلق قائم رکھا. مجھے آج کسی خاتون کا میسج آیا اور انہوں نے اپنے شوہر کے بارے میں بڑی عجیب باتیں کہی ہیں. میں نے ان سے کہنے لگی کہ جی میرا تو دماغ پھٹ رہا ہے، میں کیا کروں، میں ڈپریشن میں ہوں، میں اس میں. میں نے کہا آپ ان کے جو بھی اعمال ہیں وہ ان کے اعمال ہیں، آپ دعا بھی کیجئے، ان کا دل بھی جیتیے. لیکن اگر حالات اتنے خراب ہو جائیں تو پھر فرعون اور آسیہ سلام علیہ کے معاملے کو اپنے سامنے رکھیں. اس سے بدتر تو نہیں ہوگا نا آپ کا شوہر. اللہ نے آپ کی آزمائش رکھی ہے، یہی شاید آپ کے لیے جنت کا دروازہ ہے کہ اگر آپ صبر کریں، نیکی پہ قائم رہیں، اپنی ذمہ داریاں پوری کریں، اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اس رشتے کے ذریعے آپ کے لیے جنت کے راستے آسان کر دیں. آپ کی آزمائش. تو آپ نے ایسا کوئی کام نہیں کرنا کہ جس سے آپ ظالموں میں شمار ہو جائیں. آپ نے صبر کرنا، اللہ سے دعا کرنی جب تک کہ آپ کے ایمان اور آپ کی جان کا خطرہ نہ ہو، اس وقت تک آپ نے صبر کرنا. ان ساری باتوں کا مقصد کیا ہے؟ ان ساری باتوں کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں زندگی میں بڑے بڑے فیصلے کرنے پڑتے ہیں. کبھی گھر کا فیصلہ ہے، گھر لینا ہی لینا، کبھی کاروبار کا فیصلہ ہے، کبھی نوکری کا فیصلہ ہے، کبھی گاڑی کا فیصلہ ہے، کبھی موبائل فون گھڑی کا فیصلہ ہے. ہر کسی کے لیے بڑا فیصلہ الگ ہوتا ہے نا. زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ یاد رکھیں، آپ کی زندگی کا، ہماری زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ شوہر یا بیوی کے انتخاب کا فیصلہ ہے. سب سے بڑا فیصلہ، اس سے بڑا کوئی فیصلہ نہیں ہے.
یہ وہ فیصلہ ہے جس پہ آپ کی دنیا بھی ہے کا انحصار بھی ہے اور آخرت کا انحصار بھی ہے. کیونکہ اللہ نہ کرے اگر بری بیوی مل گئی. ابھی میں آپ کو بتاؤں، ایک جگہ جمعہ پڑھایا صدیقی مسجد میں، ایک صاحب آئے میرے پاس، کہنے لگے کہ میں بہت پریشان ہوں، میرے بیٹوں نے مجھے گھر سے نکال دیا، میں کرائے کے گھر پہ رہ رہا ہوں، میرے بیٹوں نے میری دکانوں پہ، کاروبار پہ قبضہ کر لیا. میں نے کہا اگر آپ کا گھر اور آپ کا کاروبار ہے تو الٹا لٹکائیں، نہیں نکلتے باہر تو پولیس کو بلائیں. کہنے لگے بلانے کا تو بلا سکتا ہوں، کاغذات بھی میرے نام ہے، جگہ بھی میری ہے، لیکن میرے بچے رول جائیں گے. میں نے کہا یہ سب کیسے ہو، اپنی بیوی سے بات کریں. کہنے لگے اسی کی وجہ سے تو ہو رہا ہے، میں نے غلط بیوی کا انتخاب کر لیا، میں نے غلط بیوی کا انتخاب کر لیا، میں نے شادی کرتے وقت دیکھا نہیں، سوچا نہیں. تو دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے، آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے. یہ زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ ہے. اب مسئلہ یہ فیصلہ کریں کیسے طاہر بھائی، یہ فیصلہ کریں کیسے؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں شادی کے احکامات کیا ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ بھائی شوہر بیوی کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں، ہمیں تو یہی نہیں پتا کہ رشتوں کا انتخاب کرنا ہو تو قرآن سنت ہمیں کن چیزوں کو دیکھنے کو حکم دیتا ہے، کن چیزوں کو کہتا ہے ٹھیک ہے اگر نہ بھی ہو تو خیر ہے، اور کن چیزوں کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ سب سے اہم ہے. پتہ ہی نہیں ہمیں، کس کو پتہ ہے؟ ہم شادی اور شادی کی تقریبات اور شادی کی رسومات پہ سب کچھ کرنے کو تیار ہیں. کپڑے بنوانے ہوں تو فلاں درزی کے بعد چلے جائیں گے، ڈیزائن بنوانے ہوں تو فلاں جگہ جا کے گھنٹوں لگا دیں گے، کام کروائیں گے ہماری خواتین، جناب شادی ہال، جناب کھانا، جناب یہ، جناب وہ. لیکن اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ بھائی شیخ صاحب آنے والی اتوار سے کتاب النکاح کا پڑھانا شروع کر رہے ہیں یہاں پہ، ہر اتوار کو ظہر کے بعد 1 گھنٹے کلاس ہوگی، کتنے آئیں گے؟ اور اگر شیخ صاحب یہ کہہ دیں کہ اس کلاس کو پڑھانے کی فیس بھی ہوگی، پھر تو آپ سب اس دن ظہر کی نماز پڑھنے نہیں آئیں گے کہ بھائی قرآن سنت کی فیس ہم، اور کھانے کی بات ہو تو ہزاروں لاکھ روپے خرچ کر دیں گے. کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے، گھر برباد ہو رہے ہیں، برکتیں ختم ہو رہی ہیں، سب پریشان ہیں. آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو ایسے کسی گھر کو نہ جانتا ہو جس گھر میں جھگڑا یا مسائل نہ ہو شوہر بیوی کے؟ کوئی اگر ایسا ہے تو ہاتھ اٹھا دیں. میں ہر گھر کی بات نہ کریں چچا، سب پہنچ جائیں گے آپ کے گھر. میں یہ کہہ رہا ہوں اگر آپ نہ جانتے ہو ایسا کوئی گھر، آپ نہ جانتے ہو، آپ کو ایسا کیس نہ جانتے ہو جہاں طلاق کے مسئلے ہوں، کوئی بندہ دکھا دیں آپ. لیکن اس کے باوجود جو دین کا راستہ ہے، جو شریعت کا راستہ ہے کہ سیکھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ قل رب زدنی علما. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے اللہ مجھے اور علم دے دیجئے. وہ تو دعا کر رہے ہیں اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا، لیکن ہم تیار نہیں ہیں رب زدنی علما کرنے کے لیے. نہ دعا کرتے ہیں، نہ دعا پہ عمل کرنے کو تیار. بھائی محنت کریں، کوشش کریں. یہ زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ ہے، یہ آپ کے بچوں کی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ ہے. ہم پریشان ہوتے ہیں ہمارے بچے شادی کے بعد ایسے ہو گئے، ایسے ہو گئے، ایسے ہو گئے، اس لیے کہ نہ ہم نے سوچا نہ انہوں نے سوچا کہ کس کو اپنے گھر لے کر آ رہے ہیں. مسائل تو ہوں گے، ظاہری سی بات ہے. آپ دوائی غلط کھا لیں تو کیا ہوگا، کھانا غلط کھا لیں تو کیا ہوگا، گڑبڑ ہو جائے گی، سسٹم آؤٹ ہو جائے گا. تو لہٰذا آپ کی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ اچھی بیوی یا شوہر کا انتخاب ہے، یا آپ کی اپنی اولاد کے لیے اچھی بیوی یا شوہر کا انتخاب ہے. اس معاملے کو بہت سنجیدگی سے لیں، یہ بہت اہم ہے. اور اسی لیے اذان کا ایک کورس جو میں پڑھاؤں گا انشاءاللہ آنے والی اتوار کو، میرج 101 کے نام سے، کہ جو بنیادی چیزیں ہیں کہ نکاح کیوں کرنا چاہیے، شریعت نکاح کے بارے میں کیا احکامات دیتی ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں، جب لڑکا لڑکی نے ایک دوسرے کو کا انتخاب کرنا ہو لڑکا لڑکی کا، تو کیا قرآن و سنت ہمیں خصوصیات یا کوالٹیز بتاتا ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کی بنیاد پر رشتہ ہونا چاہیے. پھر رشتہ بھیجنے کا کیا طریقہ ہے، منگنی کا کیا احکامات ہیں، نکاح کے کیا احکامات ہیں، شوہر بیوی کی ذمہ داریاں کیا ہیں. یہ ساری چیزیں پڑھنا سمجھنا بہت ضروری ہے. ہم باتیں تو کرتے ہیں لیکن طریقے سے ہمیں نہیں آتا اس چیز کو سمجھنا.
تو اگر آپ اس کورس کو اٹینڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہمارے فیضان صاحب یہاں موجود ہیں، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں. لیکن اس طرح کی چیزیں جہاں بھی ہوں اس کو ضرور اٹینڈ کریں، یہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کے اندر خوشیاں عطا فرمائے. جو لوگ بیاہ چکے اللہ تعالیٰ ان کے گھر کے اندر خیر و برکت عطا فرمائے، اور جو بچیاں بیٹیاں بیٹے ہمارے رشتوں کے انتظار میں اللہ تعالیٰ ان کے لیے نیک صالح رشتے بھیج دے. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.